جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جسے گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، وہ توبہ نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کا ایک خودکار نظام ایسا ہے کہ مومن کے صغائر خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی بارہا عرض کیا ہے کہ اللہ نے مومن کے گناہوں کو یعنی صغائر کو معاف کرنے کے لیے ایک خودکار نظام بنا رکھا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ جب کوئی بندہ مومن نیک کام کرتا ہے تو وہ نیک کام جہاں بندہ مومن کے اجر میں اضافہ کرتا ہے وہاں اس کے گناہوں کی معافی کا بھی سبب بنتا ہے۔ جیسے آپ وضو کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے کے گناہ دھلتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھ کے گناہ دھلتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں پاؤں کے گناہ دھلتے ہیں، آپ مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو جہاں ہر قدم پر آپ کو اجر ملتا ہے وہاں ہر قدم پر انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر توبہ کیے بھی اللہ کے بنائے ہوئے خودکار نظام کے تحت معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دو صفات الگ الگ ہیں، گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ یعنی وہ توبہ تو قبول کرتا ہی ہے اگر کوئی توبہ کرے، لیکن وہ ایسا بھی کرتا ہے کہ اگر کسی نے صغائر کا ارتکاب کیا ہے اور وہ توبہ کسی وجہ سے نہیں بھی کر پا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک کاموں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جیسے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی گئی کہ ابو ذر، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیک کام کیا کرو، کوئی نیکی کیا کرو۔ تو وہ نیکی کیا کرے گی؟ ایک تو انسان کو ذاتی طور پر اجر دیتی ہے جو اس نیکی کا اپنا اجر ہے، اور اس کا اضافی فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کے نامہ اعمال کے کسی نہ کسی بوجھ کو ہلکا کر دیتی کہ نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے تو وہ نیکی اس کو معاف کروانے کا سبب بنتی ہے۔